الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد في مسنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے والا ہر مسلمان بخوبی واقف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کی پاسداری اور وعدے کے پورا کرنے کی کس قدر تاکید فرمائی ہے. انفرادی زندگی میں اور انفرادی معاملات میں عہد کی اور وعدے کو پورا کرنے کی اہمیت تو ہے ہی ہے، لیکن اجتماعی زندگی اور معاشرتی زندگی اور لوگوں کے ساتھ جو عمومی برتاؤ ہے، اس حوالے سے قرآن و سنت نے جو عہد کے وفا کی جو بات کی ہے، عمومی طور پر ہم اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں. آج کی اس مجلس میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں ہمارے دین نے اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے معاملات میں عہد کے وفا کی کس قدر تاکید فرمائی ہے. چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد جو ابھی خطبے کے اندر پڑھا گیا، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ بہت کم ایسا ہوتا تھا، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطاب فرمائیں اور اس میں یہ بات ارشاد نہ فرمائیں کہ آپ فرماتے تھے: لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس شخص کا تو ایمان ہی نہیں جس کے ہاں امانت کی پاسداری نہیں، اور اس شخص کا دین نہیں جو کہ عہد کو پورا نہیں کرتا. اب اسی کے حوالے سے قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے سورۃ المؤمنون کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنوں کی بہت ساری صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. ان میں سے ایک بہت ہی اہم صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی: والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں اور عہدوں کی رعایت کرنے والے ہوتے ہیں. اب امانت اور عہد کی اجتماعی سطح پر پاسداری کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کو انشاءاللہ میں ابھی آگے اس کی تطبیقی مثالوں کے ذریعے سے انشاءاللہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا. تو سب سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مسلمانوں کے درمیان عہد کی پاسداری کا تو اہتمام اور اس کی تاکید تو فرمائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیگر اقوام کے ساتھ آپ نے عہد کی کس قدر پاسداری فرمائی ہے، اس کے لیے میں آپ کے سامنے صلح حدیبیہ کا وہ واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر تھے
تو ایک معاہدہ لکھا گیا جس کے اندر یہ بات بہت ساری شقوں میں سے تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو اس کو تو واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص مدینہ سے مکہ چلا جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ ابھی تحریر لکھی گئی تھی اور ابھی اس پر دستخط نہیں ہوئے تھے کہ ایک صحابی جن کا نام ابو جندل ہے، وہ بیڑیوں میں ان کو قید کیا ہوا تھا، بیڑیاں ان کو ڈالی ہوئی تھیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر بہت ساری مصیبتیں اور بہت ساری تکلیفیں ان کو پہنچائی جاتی تھیں۔ تو وہ گرتے پڑتے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کی نیت سے تشریف لائے ہیں۔ تو مختصراً انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ مجھے جو ہے چھٹکارا مل جائے ان مصیبتوں سے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ انا لم نقض الکتاب بعد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کو تو ہمارے پاس اب چھوڑ دو، ابھی تو ہم نے اس معاہدے پر دستخط نہیں کیے، ابھی ہم نے اس پہ دستخط نہیں کیے۔ لیکن دوسری طرف سے جو معاہدہ لکھنے والے تھے سہیل ابن عامر، وہ کہنے لگے کہ اگر آپ ان کو واپس نہیں کرتے تو پھر ہم اس معاہدے کو منسوخ کرتے ہیں۔ تو وہ ان کو روتے پیٹتے ان کو واپس کر دیا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر تم کسی دوسری قوم کے لوگوں کے ساتھ بھی اگر معاہدہ کرتے ہو تو اس کی کس قدر پاسداری کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا اسی کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں کہ عہد اور معاہدے کی پاسداری کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں، جس ملک کے ہم باشندے ہیں، اس ملک کے قوانین کی پاسداری کرنا یہ بھی ایک عہد اور پیمان کے پورا کرنے کے اندر آتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ملک کے اندر رہتا ہے اور اس کے قوانین کی وہ پاسداری نہیں کرتا تو یہ در حقیقت اپنے عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سب سے بڑا عہد ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے ذریعے سے ہے۔ ہم الحمدللہ سارے کے سارے یعنی خاندانی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ نصیب کیا ہے، تو اب اس کلمے کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس عہد کی وجہ سے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم کسی ملک کے اندر پیدا ہوئے، اس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، تو اس ملک کے قوانین کی پاسداری کرنا یہ ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ بالعموم آج ہمارا تصور دین کے بارے میں یہ ہے کہ شاید صرف اور صرف ہمارے دین کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، عبادت کے ساتھ ہے، نماز پڑھنے کے ساتھ ہے، نہیں بلکہ ہمارے دین نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے رہنمائی کی ہے، جس میں سے قوانین کی پاسداری کرنا اور جس ملک کے اندر آپ رہتے ہیں اس کے قواعد و ضوابط کے ساتھ زندگی گزارنا، جس ادارے کے اندر آپ کام کرتے ہیں اس کے قواعد و ضوابط کو اپنے اوپر لاگو کرنا، یہ ساری کی ساری ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں۔ اور عام طور پر اس کی وائلیشن کرنا، اس کی خلاف ورزی کرنے کو ہم کوئی گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اور ہم بڑے آرام سے ہم قانون کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں اور اس پہ کبھی ہم توبہ بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ قانون کی خلاف ورزی صرف اور صرف ایک نہیں، بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے، جس پہ جہاں پر انسان اللہ تعالیٰ کے حق کو، جو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اہل اختیار لوگوں کی آپ اطاعت کرو۔ جہاں اس حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ انسان قانون شکنی کی وجہ سے بہت سارے مسلمانوں کی تکلیف کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ صلح حدیبیہ ہی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صحابہ کرام کے جذبات کی تربیت فرمائی ہے کہ ہر جگہ جذبات کا اظہار کرنا دین نہیں ہوتا، بس اوقات اپنے جذبات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے ان جذبات کو قربان کر دینا، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ہم دین حق پر نہیں ہیں؟ پھر ہم اس طرح سے جو ہے ان شرائط پر ہم کیوں معاہدہ کر رہے ہیں؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے کسی بھی صحابی نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔ تو اس لیے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ جہاں ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم کے ذریعے سے ہمارے ذمے ہے کہ ہم تمام کے تمام جائز امور کے اندر اپنے قوانین کی پاسداری کریں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ عہد کی پاسداری کے اندر بھی شامل ہے۔ چنانچہ میں دو باتیں اشارتاً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مسلم فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ قوانین اور ضوابط جو بنا دیے جاتے ہیں اس کی پاسداری کرنا، اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو اس کا یہ ہے کہ طاعت الامام فیما لیست بمعصیۃ واجبۃ۔ شام کے معروف عالم ہیں علامہ ابن عابدین شامی، انہوں نے یہ بات قرآن و سنت کی روشنی میں یہ اصول ذکر کیا ہے کہ امام کی اطاعت کرنا ان امور کے اندر جو کہ مباح ہیں، جائز ہیں، یہ واجب کے درجے میں ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے مثال کے ذریعے سے یہ بات واضح کی ہے کہ اگر اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ سارے لوگ فلاں دن کے اندر روزہ رکھیں اس لیے کہ امت کے اوپر کوئی اللہ پاک کی طرف سے کوئی حال، کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں نفلی روزہ رکھنا بھی واجب ہو جاتا ہے، نفلی روزہ رکھنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اسی کی مثال سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں غیر قانونی طریقے سے مال کو ملک کے اندر لے کر آتے ہیں، جس کو سمگلنگ کہا جاتا ہے۔ اس کو کوئی شخص جو ہے وہ گناہ نہیں سمجھتا، کہتا ہے کہ بیرون ملک سے مال لے کر آنا یہ ایک تجارت ہے اور اسلام نے تجارت کی اجازت دی ہے۔ حالانکہ اگر مصلحت عامہ کی وجہ سے، عام لوگوں کے مفاد کی وجہ سے اور ملک و ملت کے مفاد کی وجہ سے اگر ایک خاص قانون کے تحت اور خاص ضوابط کے ذریعے سے ملک میں مال لانے کی اجازت ہے، اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ قانون کے اعتبار سے وہ مجرم ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ گناہ گار ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ کبھی ہم نے اس کو گناہ سمجھا ہے؟ آج ہم عام محلوں کے اندر جہاں پر جو ہے عام لوگ زندگی گزارتے ہیں، وہاں پر دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں بس اوقات ہم بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب بعض علاقوں کے اندر قدرتی طور پر جو ہے جہاں گیس کی قلت ہو جاتی ہے، وہاں لوگ گیس کو حاصل کرنے کے لیے بس اوقات ایسے ذرائع اختیار کرتے ہیں جس کی قانون میں اجازت نہیں ہے، اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ایک شخص ناجائز طریقے سے گیس حاصل کر کے پانی کو گرم کر کے اس سے وضو کر کے تہجد پڑھتا ہو، لیکن اس کا کبھی اس طرف ذہن نہیں جاتا کہ میں ایک خلاف قانون کام کر کے اللہ اور اس کے رسول کی جہاں نافرمانی کر رہا ہوں، وہاں مجھے اس سے اجتناب بھی کرنا چاہیے، وہاں مجھے اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ اس لیے اگر ہم بنظر غائر اگر گہرائی کے ساتھ ہم دیکھیں تو اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہوئے قانون کا احترام نہ کرنا بہت سارے گناہوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ چنانچہ اس کی ایک تو یہ کہ شخص اسلامی تعلیمات سے روگردانی کر رہا ہے، اسلامی تعلیمات کو پورا نہیں کر رہا۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے قانون کی خلاف ورزی کر کے خود غرضی اور مفاد پرستی کر رہا ہے، جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص اپنے ملک سے محبت کرنا، اس سے انسان نظر انداز کر رہا ہے قانون کی خلاف ورزی کر کے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے امن و سلامتی ایک نعمت فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ قریش کے اندر امن کو نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ تو آدمی جب قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے بڑے پیمانے پر تو امن و امان کے لیے بھی جو ہے وہ نقصان دہ بنتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک نہیں بہت سارے گناہوں کا انسان ذریعہ ارتکاب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ بھی ہم اپنی اجتماعی زندگی کے اندر بھی جو ہمیں قوانین کی جو جائز قوانین بنے ہوئے ہیں اس کی ہم پاسداری کریں، اور انفرادی زندگی کے اندر بھی ہم اگر کسی فرد کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں اس کے اندر بھی ہم عہد کی پاسداری کریں۔ اس پہ آخر میں ایک حدیث کا ریفرنس دے کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث جس کو صحاح ستہ میں نقل کیا ہے، عام طور پر اس کا صحیح معنی سامنے نہ ہونے کی وجہ سے بس اوقات ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے کسی منکر کو، کسی ایسے کام کو جس کا غلط ہونا انسانی عقل کا بھی تقاضا ہے، اگر کوئی شخص اس کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو اپنی زبان سے اس پر انکار کریں، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا جانیں، تو یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پر یہ درجہ بندی ہے
ہاتھ سے تبدیل کرنے کا حکم صاحب اختیار لوگوں کے لیے ہے۔ اگر ہر شخص کو جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کے نتیجے میں یا کسی اللہ کی نافرمانی کو ختم کرنے کے لیے اگر وہ کوئی ایسا ذریعہ اختیار کرتا ہے جس سے معاملہ تشدد تک چلا جاتا ہے تو یہ وہ اپنے دائرہ کار سے باہر جا رہا ہے۔ اس کے ذمے کیا ہے کہ وہ اچھی نصیحت کے ساتھ، خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ کسی کو برائی سے منع تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی انسان کسی آلے کو استعمال کرنے لگے یا کوئی پرتشدد کارروائی کرے اور اس میں ریفرنس کے طور پر یہ حدیث پیش کرے تو یہ اس حدیث کی غلط تشریح ہے یا غلط فہم ہے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کے اندر جو قوانین ہیں، جائز قوانین، اس کی ہمیں پاسداری کرتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم كلمات مترادفة وقريبة المعنى، حيث قال الله تعالى: وأوفوا بالعقود، كما قال الله تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هكذا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة كلمة الميثاق في مواطن متعددة، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وهكذا أخذ الله سبحانه وتعالى ميثاقا منا جميعا في عالم الأرواح. عباد الله، فعلينا جميعا أن نتذكر كل هذه العقود التي عاهدنا نحن مع ربنا سبحانه وتعالى عن طريق الوحي وعن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهنا قال الله تبارك وتعالى بعد هذه الإطاعة لله تبارك وتعالى ولرسوله: وأولي الأمر منكم. فإن أولي الأمر يا أيها المستمعون الكرام جميعا إنهم يفكرون دائما في صالح الشعب وعامة الناس، والقوانين الوضعية كلها
التي ودعتها النواب نيابة عن الشعب، فإننا كما سمعنا إن العمل على هذه اللوائح والقوانين فرض علينا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، والا فبلسانه، والا فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. عباد الله، علينا جميعا ان نفكر في معنى هذا الحديث الصحيح الذي شرحها العلماء والمفكرون والمحدثون العظام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر. صفحے درست فرما لیجیے گا اور جہاں جہاں مقرر کردہ نشان ہیں اس پہ نماز ادا کرنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. 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 السلام عليكم